جب ہمیں تو نے دیا رمضان ہے، بخشوائے نا جو خود کو وہ بڑا نادان ہے۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج جو ہے گلے کی ایسی کی تیسی ہوئی بھی ہے، تو آج میں واقعی مختصر بات کروں گا، صرف ناغے سے بچنے کے لیے بیٹھ گیا ہوں۔ تو انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے کہ کل تک ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ وہ اینٹی بایوٹک اب لینا شروع کیا۔ اینٹی بایوٹک میں لیتا نہیں ہوں زیادہ، کوشش کرتا ہوں بغیر اس کی، لیکن اب گزارا نہیں ہو رہا کیونکہ رمضان ہے، تو اس سے اس لیے آج واقعی سچی مچی کا مختصر بیان ہوگا۔ ایک چیز ابھی میرے سامنے آئی ہے، تراویح کے تفسیر کے لیکچروں میں یہ باتیں مناسب بالکل بھی نہیں ہیں، لیکن جب بار بار ایک بات کو ریپیٹ کیا جاتا ہے نا تو پھر مجبوری بن جاتا ہے بولنا۔ جہلم والی سرکار نے نا میرے خلا والے کلپ پہ پہلے بھی یہ میسج دیا اور اب دوبارہ یہ میسج کہ مفتی صاحب جو ہے ٹی ایل پی سے ڈر گئے ہیں، تحریک لبیک والوں سے ڈر گئے ہیں، ڈرنے کی وجہ سے انہوں نے وہ کلپ بھی ہٹا دیا ہے۔ اب کہے گا کہ دیکھو گلا بھی ان کا ڈرنے کی وجہ سے بیٹھ گیا ہے، کلپ بھی ہٹا دیا، وہ جو میں نے بیان نہیں کیا تھا مذہبی جنونی انلسٹڈ کر دیا، اور اب لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے خلا پہ پورا کلپ ریکارڈ کروا دیا ہے مفتی صاحب نے۔ جہلم والی سرکار سے میں کہوں گا بس کر جاؤ، خدا کے لیے کیا کر جاؤ، بس کرو، حد ہوتی ہے بدتمیزی کی۔ میں نے جو ٹی ایل پی والا کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا، وہ ٹی ایل پی والا تھا ہی نہیں۔ وہ میں نے کہا تھا کچھ لوگ مذہبی جنونی قسم کے عورت کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھ سے اس میں غلطی یہ ہوئی تھی کہ میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ لبیک کے نعرے بھی لگ رہے ہیں، حالانکہ لبیک کے نعرے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگے نہیں تھے۔ اب یہ زبان سے غلطی سے نکل گیا۔ اس میں بعد میں جب میں نے دوبارہ وہ کلپ دیکھا نا تو اس میں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے نہیں لگے تھے۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ اس سے جو ہے ٹی ایل پی والے یہ اپنے اوپر لے کے جا رہے ہیں، حالانکہ میری نیت ان پہ رد کرنا نہیں تھی۔ تو پہلے ایڈمن نے اس میں یہ ریکارڈ کروایا کہ بھئی یہ مفتی صاحب کا مقصد کسی تحریک کو برا بلا کہنا نہیں ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک چیز میں شر پھیل رہا ہے اور ہماری نیت بھی یہ نہیں تھی، تو کوئی بھی عقل مند ہوگا وہ کیا کہے گا، بھائی ایسی چیز کو ہٹا دو جس سے سوسائٹی میں انتشار پھیل رہا ہے۔ تو اس پہ تعریف بنتی ہے، اس پہ ڈرپوک اور بزدلی کے تانے نہیں بنتے۔ پھر جہلم والی جو سرکار ہے اس نے ٹی ایل پی کی دھمکی کا کلپ بھی چلایا ہے اور کہا اس دھمکی کے بعد مفتی صاحب نے انلسٹڈ کیا ہے۔ حالانکہ آپ انلسٹڈ کرنے کو اور دھمکی کی ڈیٹ کو دیکھ سکتے ہیں، انلسٹڈ پہلے ہوا ہے، دھمکی بعد میں آئی ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو خلا والا کلپ آپ لوگ پورا مکمل سنیں۔ اور اس میں جہلم والی سرکار نے اب یہ بھی کہا ہے کہ مفتی صاحب نے میرے بات کو غلط رخ میں پیش کیا ہے، حالانکہ جہلم والی سرکار نے 100% بار بار یہ دعویٰ کیا ہے کہ عورت کو بھی اسی طرح خلا کا حق ہے جیسے مرد کو، یعنی مرد راضی نہیں بھی ہو تو بھی وہ شوہر خلا، عورت خلا لے سکتی ہے۔ تو میں جہلم والی سرکار سے بس ایک گزارش کر کے پھر ہم ادھر چلتے ہیں کہ آپ واضح لفظوں میں دوبارہ اپنا دعویٰ ریکارڈ کروا دیں کہ آپ کا دعویٰ ہے کیا۔ اگر شوہر کورٹ میں نہیں آتا وہ ایک الگ بحث ہے، ہم کہہ رہے ہیں کورٹ میں آ جاتا ہے، عورت الزامات ثابت کرتی ہے، الزام لگاتی ہے، لیکن وہ الزامات کو ثابت نہیں کر سکتی، اور اس کے بعد شوہر خلا نامے پہ سائن بھی نہیں کرتا، بلکہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ شوہر میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو کوئی خرابی نہیں ہے، پھر بھی عورت کہتی ہے کہ مجھے علیحدگی چاہیے اور شوہر سائن نہیں کرتا۔ اب آپ کو میں موقع دے رہا ہوں دوبارہ اپنا دعویٰ ریکارڈ کروا دیں کہ کیا ایسی صورت میں
کورٹ جب خلا کی ڈگری پکڑائے گی تو پھر عورت کا خلا کنسیڈر ہوگا یا نہیں ہوگا. دوبارہ کرا دیں, میں آپ کو دوبارہ چانس دے رہا ہوں. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن یہ سوچ کے کرائیے گا کہ میرے پاس آپ کی تمام ویڈیوز پہلے سے ہم نے ڈاؤن لوڈ کی ہیں, آپ وہ ویڈیو ہٹا نہیں سکتے. سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر آپ کا اور ہمارا دعویٰ ایک ہو جائے تو پھر تو اور کیا چاہیے, ہمیں کسی کو ذلیل کرنا, رسوا کرنا مقصد نہیں ہے. لیکن میں یہ بات آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا کہ جب آپ مجتہدین کو چھوڑو گے نا, دیکھو عامی آدمی نے تقلید ہی کرنی ہوتی ہے, وہ ابو حنیفہ کی نہیں کرے گا نا تو اس زمانے کے اسکالر کی کرے گا. تو اس مصیبت سے بچانے کے لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ مجتہدین کو فالو کرو. تو میں جہلم والی سرکار کو دوبارہ موقع دے رہا ہوں کہ آپ دوبارہ اپنا دعویٰ ریکارڈ کروا دیں. آپ کا یہ دعویٰ ہے نا کہ میں نے غلط الزام آپ پہ ڈالا ہے, آپ 2 لفظوں میں یہ ریکارڈ کروائیں کہ کورٹ میں شوہر پہنچا, عورت نے اس سے خلا مانگا, شوہر نے خلا نہیں دیا, کوئی الزام بھی اس پہ غلط ثابت نہیں ہوا. ایسی صورت میں پھر بھی کورٹ اگر ڈگری پکڑا دیتی ہے اس کو, طلاق یا خلا کنسیڈر ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ دوبارہ ریکارڈ کروا دیں, آپ 2 جملے بولیں, ایران توران کی کوشش بولو نہ کریں. جب آپ کرائیں گے نا تو پھر میں ری ایکشن کروں گا اس کے اوپر, کہ پھر میں اس پہ آپ کو ری ایکٹ کروں گا, اور 2 سینٹینس میں ہی ری ایکٹ کروں گا. میں پھر زیادہ لمبا چھوڑا 1.5 گھنٹے کا بیان نہیں ہوگا. تو جہلم والی سرکار کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص مسجد سے چپل چوری کرے. اب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں اہل سنت والجماعت میں 99% لوگ حنفی ہیں, ایسا ہی ہے نا؟ اب ظاہر ہے جو چپل چوری کرے گا 99% چانس ہے کہ وہ حنفی ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن وہ حنفی ہونے کی وجہ سے نہیں چوری کر رہا, وہ چور ہونے کی وجہ سے کر رہا ہے. اب جہلم والی سرکار کیا کرتی ہے, پکڑا گیا نا ایک بندہ, میڈیا پہ لاؤ اس کو, بھائی تمہارا مسلک کیا ہے؟ وہ کہ میں حنفی. دیکھا, میں نہیں کہتا تھا حنفی چور ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب کوئی دیوبندی 2 نمبری کر رہا ہے, کسی مدرسے میں 2 نمبری ہوئی ہے, اور یہ اس گلے کے ساتھ ریکارڈ کرنے والا چیپٹر ہے نہیں, اس کے لیے گلا ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن چلو جیسا ہے ہم پارسل کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آنا ہوگا تو اسی اسٹائل میں سمجھ میں آ جائے گا. تو لیکن اس کے فینس پتہ کیا کہیں گے, دیکھو مفتی صاحب کی آواز ہی نہیں نکل رہی خوف کی وجہ سے, میرا گلا خراب ہے, میں اینٹی بایوٹک کھا رہا ہوں, اس وجہ سے آواز نہیں نکل رہی. تراویح بھی میں نے نہیں پڑھائی, جمعے کا بیان میں نے ناغہ کر دیا, حالانکہ جمعے کا بیان تو میں کبھی نہیں چھوڑتا, وہ ناغہ کر دیا میں نے. تو ایسا نہ کوئی اس پہ پروپیگنڈا کرے, دیکھا مفتی صاحب کی تو آواز ہی بند ہو گئی ہے. تو ایسے کسی مدرسے میں 2 نمبری ہو, فوراً دیکھو مدرسے 2 نمبر ہوتے ہیں. کسی دیوبندی عالم نے کوئی غلط حرکت کی ہو, وہ ویسے ہی دیکھا دیوبندی ایسے ہوتے ہیں. کسی دیوبندی نے کوئی غلط بات لکھ دی ہو اپنی کتاب میں, لکھنے والے تو دنیا میں, دیکھا دیوبندی ایسے ہوتے ہیں. تو یہ مثال ذہن میں رکھیں, کوئی مسجد سے چپل چوری کرے تو 99% چانس ہوتا ہے کہ وہ حنفی ہو, کیونکہ اہل سنت والجماعت میں 99% لوگ کیا ہیں پاکستان میں, پوری دنیا میں 50% حنفی ہیں, 30% شافعی ہیں, 17% مالکی ہیں, 2% حنبلی ہیں, 1% باقی لوگ ہیں. تو یہ اگر فرقہ پرست ہوتے ہیں نا, حنفی شافعی مالکی حنبلی, تو جنت میں تو 2-4 آدمیوں کے علاوہ کوئی جائے گا ہی نہیں. یہ اگر فرقہ پرستی اس کو بولتے ہیں نا, تو جنت میں کافر تو ویسے ہی جہنم میں جائیں گے. اب اندازہ لگا لو 6 ارب کی آبادی ہے تقریباً, ان میں 5 ارب تو ویسے ہی جہنمی ہیں, 1 ارب بچ گئے. اس 1 ارب میں اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ جنتی فرقہ اہل سنت والجماعت ہے. یہ جہلم والی سرکار بھی یہ بات مانتی ہے کہ اصل جو جنتی فرقہ ہے وہ کون سے ہے, اہل سنت والجماعت. تو اہل سنت والجماعت کے 4 مکاتب فکر ہیں, اور یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے کہ 50% سے زیادہ حنفی رہے ہیں. اب کتنے ہو گئے ہیں؟ 50%, تھوڑی سی کمی آئی ہے اب. پہلے تو ہمیشہ سے زیادہ تر حنفی رہے ہیں, بہت زیادہ.
تو 50% حنفی. اور یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق ہے جو میں نے خود سنی ہے, میں نے ڈاکٹر صاحب سے براہ راست سنی ہے, سننے کی ضرورت بھی نہیں ہے, تو ویسی گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا, آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے آ جائے گا. تو اہل سنت والجماعت میں 50% کون لوگ ہیں؟ حنفی ہیں. 30% شافعی ہیں. ملیشیا, انڈونیشیا, یہ پورا شافعیوں کا علاقہ ہے, شام میں بھی بہت سارا حصہ. اور حنفیوں میں جو ہے یہ شام میں, مصر میں, اور ترکی تو پورا حنفی ہے ٹوٹلی, افغانستان, ازبکستان, تاجکستان, امام بخاری کا شہر بخارا وہ ٹوٹلی حنفی ہیں. میں تو گیا ہوں وہاں پہ. تو پھر یہ بر صغیر کی آبادی کتنی زیادہ ہے, یہ تو 17% مالکی ہیں جو افریقہ کی طرف ہیں, 2% حنبلی ہیں جو سعودی عرب میں ہیں. حنابلہ سعودیہ کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے, اور 1% بلکہ اس سے بھی کم اہل حدیث ہوں گے, سلفی ہوں گے جو, اچھا یہ سب کسی ایک اس پہ جمع نہیں ہے یعنی یہ بکھرے ہوئے ہیں. جیسے 50% جو حنفی ہے نا, تو ان کے پاس ایک لا ہے, صدیوں سے وہی چلا آ رہا ہے. 30% شافعیوں کی متعین کتابیں ہیں, وہ سب ایک اس پہ جمع ہیں. 17% مالکیہ کی متعین کتابیں ہیں. 2% حنابلہ کی متعین کتابیں جو سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں. جو 1% اہل سنت والجماعت میں بچتے ہیں نا, اہل حدیث سلفی, یہ ان کی ایک کتاب نہیں ہے. ان میں ہر آدمی دوسرے سے ایک مختلف مکتبہ فکر رکھتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اس میں جہلم والی سرکار کے الگ نظریے ہیں, جناب توصیف الرحمان راشدی صاحب کی الگ دنیا ہے, مولانا اسحاق صاحب جو تھے ابھی کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہوا, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کا ایک الگ ہوگا. پھر ناصر الدین البانی کی ایک الگ رائے ہوگی, شیخ بن باز کی ایک, اگرچہ شیخ بن باز 90% حنبلی تھے وہ, بلکہ 99% حنبلی تھے, 1% میں انہوں نے تھوڑا سا امت کے اجماع سے انحراف کیا ہے. تو وہ جو 1% بچتے ہیں وہ بھی کسی بھی جگہ پہ ٹکے ہوئے نہیں ہیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ 5 ارب تو گئے جہنم میں کافر, 1 ارب میں 99% جو اہل سنت والجماعت میں تھے وہ فرقہ پرستی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. بھلے بعد میں نکل آئیں گے لیکن جائیں گے تو نا, کیونکہ فرقہ پرستی تو جہنم میں لے جاتی ہے انسان. اور جو 1% بچیں گے ان میں بھی وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں, وہ کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں, وہ کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں. تو 4 اور 6 آدمی ٹوٹل جنت میں جائیں گے, جس میں ایک جہلم والی سرکار ہوگی, ایک جناب توصیف الرحمان راشدی صاحب ہوں گے, جناب پروفیسر غامدی صاحب ہوں گے, لیکن ان کے بھی وہاں جا کے ٹائٹ پھڈے ہوں گے, کیونکہ یہ تینوں فرقہ پرستی کے خلاف ہیں. جنت میں جائیں گے اس بیس پہ کہ یہ تینوں فرقہ پرستی کے کیا ہیں, خلاف ہیں. اس بیس پہ ان کو جنت ملے گی, کیونکہ حنفیوں کو مانتے ہیں, کیونکہ ہم تو مقلد ہیں نا, اندھے مقلد ہیں ان کی رائے میں, تو اندھا مقلد کہاں سے جنت میں جائے گا بھائی. تو ہم لوگ جائیں گے جہنم میں سارے کے سارے, اور میرے تو اللہ معاف فرمائے اتنے بچوں کے ساتھ, اتنی بڑی فیملی آدھی جہنم, تو اللہ بچائے ہمارے خاندان سے نا, کہیں اللہ بچائے یار جہنم سے, ڈر بھی لگ رہا ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے, ٹھیک ہے نا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ 3 سے 4 آدمی ہوں گے ٹوٹل جو کہاں جائیں گے, جنت. اور ان کو جنت اس بیس پہ ملے گی کہ یہ کسی کی تقلید نہیں, یہ صرف قرآن حدیث کو مانتے تھے, اس بیس پہ جنت ملے گی. اصول ان کے ٹائٹ تھے بقول ان کے, لیکن وہاں جا کے ان کے کیا شروع ہوں گے جنت میں, بھڈے, کیونکہ ہر آدمی نے قرآن و حدیث کی تشریح دوسرے سے مختلف پیش کی بھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے میرے بھائی یہ منجن بک رہے ہیں فرقواریت کے نام پہ, اور کوئی حنفی یا دیوبندی اگر غلط کر رہا ہے تو وہ دیوبندیت کے کھاتے میں مت ڈالو. دوسری بات میں بار بار آپ سے کہتا ہوں, دیوبندی کوئی فرقہ نہیں ہے. جہلم والی سرکار کہتی ہے 1857 میں دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھی گئی, اس سے پہلے دیوبند نام کا کوئی فرقہ نہیں تھا. تو دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھی گئی ہے, لہذا یہ 1857 میں پیدا ہونے والا فرقہ ہے. میں جناب سے عرض کرتا ہوں, جہلم اکیڈمی کی بنیاد سن 2006 یا 7 میں رکھی گئی ہے. اگر 1857 میں دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھنے سے ایک نیا فرقہ اس کو آپ کہہ رہے ہو, تو جہلم اکیڈمی تو
57 پتہ نہیں 7 یا 6 میں، ہو سکتا ہے سال آگے پیچھے ہو جائیں، 2000 کے بعد ہی رکھی گئی ہے. تو یہ تو بالکل لیٹسٹ ورژن ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. اور بھائی مدرسے کی بنیاد 1857 میں رکھی گئی ہے، فرقہ 1857 میں وجود میں نہیں آیا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب فرقہ وجود میں نہیں آیا ہے تو اس کو دیوبند کا دم لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس پہ سیدھا سیدھا مسلمان بولتے ہیں اپنے آپ کو، دم لگانے کی ہم نے نہیں لگائی ہے دم، یہ دم پبلک نے لگائی ہے. کیونکہ کچھ علماء ایسے تھے، جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب، ان کے نظریات بہت ڈفرینٹ تھے. وہ میلاد شریف اور تیجا 40واں 12 ربیع الاول ان چیزوں کو بہت پروموٹ کیا انہوں نے. تو جن لوگوں نے احمد رضا خان بریلوی کو فالو کیا ان کو بریلوی کہا جانے لگا. جنہوں نے ان کو فالو نہیں کیا، یہ نہیں کہ جنہوں نے علماء دیوبند کو فالو کیا، نہ، جنہوں نے احمد رضا خان بریلوی کی تعلیمات سے اتفاق نہیں کیا ان کو عوام نے فرق کرنے کے لیے کیا کہنا شروع کر دیا؟ دیوبندی کہنا شروع کر دیا. ورنہ یہ وہی اسلام ہے جو ہندوستان میں آیا تھا، قدیم اسلام. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور وہ فقہ حنفی کی شکل میں آیا تھا. دوسری بات یہ کہ جہلم والی سرکار نے جتنی حدیثوں کی تحقیقات پیش کرتی ہے نا جہلم والی سرکار، وہ ساری حدیثیں کی تحقیق شافیوں سے لی ہوتی ہے یا حنفیوں سے لی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے جب ہم کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف کہتے ہیں نا تو علامہ ابن حجر کی تحقیق کے بغیر یہ کہنا ممکن نہیں ہوتا. اور وہ کٹر شافعی تھے، تو وہ بھی فرقہ پرست ہو گئے. کیا خیال ہے بھائی؟ حتیٰ کہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ جو سلفی عالم ہے، وہ بھی جب کہتے ہیں نا کسی حدیث کو صحیح ہے یا ضعیف تو کس کی تحقیق سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں؟ علامہ ابن حجر. وہ کیا تھے؟ ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ شافعی تھے. صحیح ہے مسلم کی جو سب سے مستند شرح لکھی گئی ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، وہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جن کی ریاض الصالحین بھی ہے، سعودی عرب کی یونیورسٹیوں پڑھائی جا رہی ہے. وہ پکے کیا تھے؟ شافعی تھے. وہ تو جگہ جگہ لکھتے ہیں. امام بہقی، آج کتنی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، امام بہقی سنن کبریٰ البہقی میں، وہ پکے کیا تھے؟ وہ شافعی تھے. تو اتنے بڑے بڑے علماء. پھر صحیح بخاری کی 2 شروحات دنیا میں سب سے زیادہ پھیلی ہیں، ایک ابن حجر اسقلانی کی اور ایک علامہ عینی کی عمدۃ القاری. ایک ان میں پکے شافعی تھے، دوسرے ان میں پکے حنفی تھے. عرب علماء بھی حوالہ دے رہے ہوتے ہیں. علامہ عینی نے یہ لکھا ہے بخاری کی شرح میں، حالانکہ وہ حنبلی ہیں، تو وہ حوالہ کس کا دے رہے ہوتے ہیں؟ شافعی کا. دنیا میں سب سے پہلے جو عقیدے کی کتاب لکھی ہے وہ علامہ طحاوی نے لکھی ہے، جو پوری دنیا میں مشہور ہوئی ہے، سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس کا نام ہے العقیدۃ الطحاویہ. اور امام طحاوی کے بارے میں ساری دنیا میں کسی بھی عالم سے پوچھ لیں، وہ کیا تھے؟ حنفی تھے. تو ابے تمہاری تو سالہ کچھ بچا ہی نہیں تمہارے پاس. تم لوگوں نے اتنے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا فرقہ پر. میں جب کوئی دلیل سے بات کرتا ہوں نا، انجینئر کے فین نے لکھا ہوتا ہے یہ حنفی ہے، یہ کیا ہے؟ تو ہم نے تو سننا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مسلک کو پروموٹ کر رہا ہے. تو بھائی تم نے اگر یہی حنفی شافی کی بیس پہ تم نے یہ کرنا شروع کر دیا تو جنت میں دال چاول کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. ایک آدمی کو خواب آیا ایک آدمی کو نا، تو خواب میں میدان حشر قائم تھا، ایک طرف جنت ایک طرف جہنم. تو اس نے پوچھا کہ بھائی وہ کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا خود دیکھ لے کہاں جانا ہے تو نے. جہنم کا وزٹ کیا تو دیگیں چل رہی تھی اس میں، دیگوں پہ دیگ نا، بریانی کی دیگ، ڈھکن کھل رہا ہے، قورمے کی دیگ. بڑا حیران ہوا، خواب میں دیکھ رہے ہیں. جب جنت میں گیا تو دال چاول سوکھے. اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ یار یہ کیا مذاق ہے یار، یہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ؟ فرشتوں نے کہا 4 آدمیوں کے لیے دیگ پکائیں کیا؟ ٹوٹل 4 آدمی جنت میں آئے ہیں. ایک انجینئر علی مرزا صاحب آئے ہیں، ایک جناب توصیف الرحمان راشدی صاحب، ایک پروفیسر غامدی صاحب اور ایک ان کے داماد حسن. کیونکہ 4 آدمی سمجھتے ہیں دنیا میں یہی ہیں، باقی سارے کیا تھے؟ ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، اور یہ محدثین کی ایک خلافتیں چلی ہیں. پہلے بنو امیہ کی خلافت میں زیادہ تر حنفی تھے.
جو ججز کے عہدے پر فائز تھے. پھر بنو عباس میں بھی زیادہ تر, جو اسلامی عدالتوں میں زیادہ تر, سب نہیں, وہ بھی احناف زیادہ. پھر خلافت عثمانیہ تو قائم ہی احناف نے کی ہے, وہ تو ٹوٹل حنفی تھے جنہوں نے ترکی پہ خلافت قائم کی اور حرمین کو بچا کے رکھا انہوں نے. لیکن ان کا ظرف بڑا تھا, ان کو وہ فرقہ پرست نہیں تھے, وہ کہتے تھے ہم حنفی ہیں لیکن شافعی بھی ہمارے بھائی ہیں, وہ بھی قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, جہاں اختلاف ہوتا ہے تو امام شافعی کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں. انہوں نے سعودی عرب سے فقہ حنبلی کو ختم نہیں کیا, حکومت حنفیوں کی تھی حرمین پر, لیکن حرم میں مسلح حنابلہ کا بھی تھا. ٹھیک ہے بھائی, یہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اس بیس پہ امت میں چھوٹی موٹی کبھی لڑائی کسی جاہل میں ہو گئی ہے تو ہو گئی ہو, بڑے پیمانے پر امت میں ان بیسس پہ لڑائی نہیں. اب آ کے ان کمبختوں نے کیا کیا ہے, اتحاد کے نام پہ لڑائیاں ڈال دی ہیں. محلے میں نا چند فسادی عورتیں ہوتی ہیں جو جوڑ کے چکر میں لڑوا رہی ہوتی ہیں, ہر محلے میں ہوتی ہیں. وہ بڑی خیر خواہ بن کے آتی ہیں, ساس کو بہو کے بارے میں سمجھائیں گی, بہو کو ساس, وہ کیا کر دیتی ہیں, لڑا دیں. تو یہ فسادی ٹائپ کے وہی خواتین جیسے, بعض سب خواتین نہیں ہوتی بھائی, لوگ کہتے ہیں خواتین کے خلاف بولتے ہیں, میں پاگل تھوڑی ہوں, میں اپنے بھی اپنے گھر میں عزت کے ساتھ میں نے رہنا ہے. تو بعض جیسے بعض مرد بھی فسادی ہوتے ہیں نا, جن کی میں مثالیں دے رہا ہوں تو مرد ہیں. تو دوسری بات یہ, ابھی پھر یہ سارا چیپٹر رہ جائے گا, بس اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے. اب ہم آگے درس کی طرف چلتے ہیں. یہ جو ہے سورہ مائدہ میں بہت سارے اللہ نے احکام ہمیں دیے ہیں, جن میں پہلا حکم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. یہ بھی اسلام کی خوبی ہے کہ اللہ نے نا ہمارے لیے ناپاک چیزوں کو حرام کر دیا. اچھا, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, ہوتی گندی ہیں, لیکن ان کی گندگی کو آپ الفاظ میں ایکسپلین نہیں کر سکتے. دلائل کی دنیا میں گندا ہونا ثابت نہیں کر سکتے. وہاں ہمیں ضرورت ہوتی ہے خدائی تعلیمات کی, ایک ایسی ذات کی جو کہہ دے کہ غلط ہے تو سب مان لیں کیا ہے غلط. مثال کے طور پر, مثال بڑی بیہودہ ہے لیکن اب کیونکہ اس کا آلٹرنیٹ کوئی ہے نہیں. دیکھو, محرم رشتوں سے شادی کرنا یہ اچھا عمل ہے یا پلید عمل ہے؟ بہن سے شادی, بیٹی سے شادی, غلیظ گندا پلید عمل ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اگر کوئی آپ سے ڈیبیٹ شروع کر دے کہ کیوں گندا عمل ہے, آپ دلائل کی دنیا میں ثابت کر سکتے ہو, بولو نا, آپ دلائل کی دنیا میں ثابت کر سکتے ہو. میں نے بتایا تھا نا, ایک فرانسیسی خاتون آئی, مجھ سے کہنے لگیں کہ یہ اسلام میں ہومو سیکسولیٹی منع کیوں ہے. میں نے کہا گندا عمل ہے, لڑکا لڑکے سے کر رہے تو گندگی ہے. کہنے کیا مطلب گندگی کیوں ہے, جب وہ بھی راضی ہے وہ بھی راضی ہے. تو اب ان لوگوں سے کوئی کہے کہ اگر کوئی باپ معاذ اللہ بیٹی کے ساتھ یہ ریلیشن کرتا ہے, اس کو تو آپ بھی گندا کہتے ہو نا, گورے بھی کہتے ہیں گندا عمل ہے, تو آپ بتا دو اس میں گندگی والی کیا بات ہے. تو کچھ چیزیں محسوس کرنے کی ہوتی ہیں, اگر آپ میں گندگی نہیں ہے تو آپ کو خود صحیح ہوا فطرت پہ, تو آپ کو لگے گا بھائی یہ گندا ہے, چاہے ہم الفاظ میں اس کو ایکسپلین, یہ پلید عمل ہے, چاہے الفاظ میں ایکسپلین نہیں کریں. اور آسان مثال دیتا ہوں, ایک آدمی گوں کھا رہا ہے, گوبر. شروع میں گوبر کھانے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے, کیا خیال ہے, بو آئے گی نا, لیکن عادی ہو گیا تھوڑا تھوڑا. جیسے جادوگر ہوتے ہیں نا, یہ گوبر کھاتے ہیں. 2 جادوگروں کا عاملوں کا پھڈا ہو گیا تھا وہاں لانڈی میں, تو پھڈا ہو گیا نا تو وہ راز اگلنا شروع, پھڈے میں آدمی سچ سچ بولنا شروع کر دیتا ہے. تو ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے, ابے تو کتنا بڑا جادوگر ہے, تو بتا کتنا گوں کھاتا ہے. یہ جادوگر گندگی میں رہتے ہیں نا تاکہ جنات کی ان سے دوستی ہو جائے. تو اس نے بتایا میں تو اتنے کھا لیتا ہوں پیڑے گوبر کے, تو کتنے کھا لیتا ہے. تو وہ حیران ہو رہا تھا تیسرا بندہ, بے سال کی تم کیا کھا رہے ہو یار. تو یہ جو گوبر ہے نا, گوبر کوئی کھا سکتا ہے نا, بہت گندا ہے. لیکن آپ یوز ٹو ہو جاؤ نا, تھوڑا 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 تھوڑا, اور امیون سسٹم بھی آپ کا اسی حساب سے بڑھتا رہے, ایسا نہ ہو کہ مر جاؤ, تو آپ کو یہ گندا بولو نہیں لگے گا. آپ دیکھ لو نا, کچھ لوگ گندگی کے عادی ہوتے ہیں, نہاتے نہیں 6 مہینے,
تو ان سے کوئی بولے یار پسینے کی بدبو آ رہی ہے، گندے ہو، تمہیں محسوس نہیں ہو رہا؟ وہ کہہ رہے نہیں ہمیں محسوس نہیں ہو رہا. تو وجہ کیا ہے؟ اس کی فیلنگ چینج ہو گئی ہے. سمجھتے ہو؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے جو گوں کھا رہا ہے، آپ اس کو دلائل سے ثابت کرو یہ گندا ہے، اس کی دلائل کی دنیا میں آپ جنگ نہیں جیت سکتے اس سے. اوکے کیوں گندا ہے؟ آپ کہو دیکھو اس میں سے تو بدبو آ رہی ہے، کہہ رہے تجھے آ رہی ہے مجھے تو نہیں آ رہی. آپ کو نہیں، کسی سے بھی پوچھو، وہ کہتا ہے دیکھو شراب کی بدبو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. کتنے لوگ پیتے ہیں ان کو تو بدبو بولو نہیں آتی. جو سگریٹ پینے کے عادی ہوتے ہیں ان کو خود بدبو آتی ہے اس سے؟ نہیں آتی. ساتھ والے کو کتنی سخت بدبو آتی ہے. تو اتنی ایسا مناظرہ ہوگا 6 گھنٹے ہو جائیں گے اور آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچو گے. بالآخر آپ ہتھیار ڈال کے اس گوبر میں چینی ڈال کے آپ بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ کہ یار تو جیتا میں ہاں. حقیقت یہ دلائل کی دنیا میں قائل نہیں کیا جا سکتا. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے پہلے سے آپ کا مزاج ٹھیک ہو، آپ نیچر اور فطرت پر ہو، تو پھر آپ فیلنگ کے ذریعے بتا سکتے ہو کہ یہ گندی ہے یا یہ اچھی ہے. فیلنگ اگر آپ کی نیچر پر ہے، اگر آپ کی فیلنگ نیچر پر ہے، بیٹی یا بہن سے شادی کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اگر آپ کی فیلنگ نیچر پر ہے، ہومو سیکشولیٹی کے عمل سے آپ کو الٹی سن کے بھی الٹی آنا شروع ہو جائے گی. لیکن نیچر چینج ہو گئی تو گئے کام سے. اب خوب سمجھ لو، اسلام نے ہمیں بتا دیا کہ ہومو سیکشولیٹی بری چیز ہے، محرم رشتوں سے نکاح کرنا بری چیز. کل جو آیتیں آئی تھی نا، اللہ نے بتایا ماں سے نہیں نکاح کر سکتے، بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے، اور پھپھی سے نکاح نہیں کر سکتے، خالہ سے نکاح بولو نا نہیں کر سکتے، اور سوتیلی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے، اپنی بہو سے شادی نہیں کر سکتے. یہ ہماری فیلنگ کو فطرت پہ رکھنے کے لیے، یہ دماغ سے نکال دو کہ ان سے کبھی تمہاری ساس سے بھی نہیں کر سکتے، بہو اپنے سسر سے نہیں کر سکتی کبھی بھی نکاح، وہ باپ بن گیا ہے وہ. تو خوب سمجھ لو، جیسے یہ اسلام کا حسن ہے کہ اس نے ہمیں نیچر کے اصول بتا دیے کہ ماں بیٹی بہن یہ نکاح پلید عمل ہے ان سے، اور ان کے علاوہ جو غیر محرم عورتیں ہیں ان سے نکاح پلید نہیں ہے بلکہ تمہاری فطرت کا حصہ ہے. یہ اسلام اگر گائیڈ نہ کرتا تو عقل سے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. تبھی تو گوروں میں ہومو سیکشولیٹی بھی پھیل گئی ہے، بیٹیوں سے زنا بھی پھیل گیا ہے، اور جو ایتھیس لوگ ہیں نا اب تو وہ بہن اور بیٹی سے نکاح کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جانور بھی تو یہ کام کرتے ہیں نا، تو کر لیے انسان تو کیا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو کچھ چیزیں کھانے پینے کی ایسی ہیں جو انسان جب سلیم الفطرہ ہوتا ہے تو اس کی طبیعت اس کی طرف کبھی بھی مائل بولو نہیں ہوتی. لیکن اگر اس میں خدائی تعلیمات ہمیں گائیڈ نہ کرتی تو ہم عقل کا غلط استعمال کر کے ان چیزوں کو حلال کر لیتے. جیسے مرا ہوا جانور، بکری مر جائے آپ کے گھر میں، انسانی طبیعت اس کے گوشت کو کھانا قبول بولو نہیں کرتی. اب گورے کی تو فطرت ہی چینج ہو گئی نا، گورے کی فطرت چینج ہو. اسی طرح کسی کتے نے جانور کا شکار کیا، بکری کا شکار کیا، ہرن کا، وہ مارا، اس کو کھا رہا ہے وہ. آپ اگر نیچر پہ ہوگے نا آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ یہ جانور کاٹ کے میں کھا جاؤں، گھن آئے گی آپ کو. مہمان کو بولو گے نا ایک کتے نے مارا تھا کھا رہا تھا، 6 بوٹیاں بچ گئی تھی تو میں لے آیا، یہ اس کے کباب ہیں. عقل پرست ہوگا تو آپ سے بحث، آپ کا شکریہ ادا کرے گا، تھینک یو بھائی بوٹیاں دھو لی تھی نا کیونکہ کتے کا تھوک لگا تھا، ہاں دھو لی تھی، بس صحیح ہے پاک ہے. تو اسلام کا مسلم قوم پر یہ احسان ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں اسلام نے ایک حدود متعین کر دی. وہ چیزیں جو انسانیت پر زیب نہیں دیتی تھیں، انسانیت کے وقار کے خلاف تھیں، ان تمام قسم کے جانوروں پر اسلام نے پابندی لگا دی. تبھی خنزیر کو حرام کر دیا،
کتے بلی کو حرام کر دیا. اور آپ حیران ہوں گے چائنا میں کتے بلی کھائے جاتے ہیں نا, سب چائنیز وہ بھی نہیں کھاتے, ان کو بھی گھن آتی ہے. میں جاپان گیا, میں نے بڑا سنا یہ لوگ بلی کھاتے ہیں, پتا چلا نہیں کھاتے بھائی, جاپنیز بھی بلی نہیں کھاتے, چند لوگ کھاتے ہیں, ورنہ ان کو بھی بلی سے کیا آتی ہے, گھن آتی ہے. چائنا والے بھی سارے کتے نہیں کھاتے ہیں, مخصوص لوگ ہیں ان میں جو کتوں کو کھاتے ہیں. عقلی لحاظ سے تو کتا اور گائے میں کوئی فرق ہے نہیں, لیکن وہ مذہب سے اتنا دور ہو کے بھی ایک بیریئر ہے کہ کتا جو ہے, کتے کے لیے تو انسان کھانے کی چیز ہے, انسان کے لیے کتا کھانے کی چیز نہیں ہے. تو یہ احکام اللہ نے ہمیں قرآن میں دیے گوشت سے متعلق. پہلا حکم حرمت علیکم المیتہ, اللہ کہتے ہیں ہر قسم کا مردہ جانور تم پر حرام. جو بھی جانور اپنی موت, مردہ کسے کہتے ہیں پتہ ہے, جس کو ذبح کر کے باقاعدہ خون اس کے رگوں سے نہ نکالا جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس کو ذبح کر کے اس کے جسم سے بلڈ نہ نکالا جائے, اس جانور کو کیا کہا جاتا ہے, مردہ. جو اپنی موت مر گیا ہو, خود نہیں مارا آپ نے, اپنی موت مر گیا. بکری بیمار ہوئی, صبح انا للہ ہو گیا, اللہ کہتے ہیں اب انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے, مردہ ہو گیا. حالانکہ میڈیکلی کچھ بھی نہیں ہے, گوشت لے جائیں میڈیکل ٹیسٹ کرائیں. سب بھائی ہر چیز میڈیکلی نہیں ہوتی, کچھ میڈیکلی تو بیٹی سے نکاح کرنا کوئی ہے معاذ اللہ, کوئی اس میں نقصان ہے؟ میڈیکلی تو ہومو سیکسولیٹی میں بھی کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن یہ گدھوں کے کرنے کے کام, گدھے بھی نہیں کرتے یہ کام. تو اب دنیا ہر چیز کو میڈیکل سائنس کے لحاظ سے دیکھ رہی ہے, جبکہ تہذیب میڈیکل سائنس سے ہٹ کے ایک الگ چیز ہے. میں بات کو سمیٹتا ہوں کیونکہ بالکل ہی نہ بیٹھ جاؤں کہیں میں. تو اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ, تم پر مردار حرام ہے. اسی میں ایک اور فقہی مسئلہ میں بیان کر دوں کہ مچھلی بھی مردار ہی ہے. جب ہم مچھلی نکالتے ہیں نا تو وہ ذبح نہیں ہوتی, وہ کیا ہے, مردار ہے. لیکن حدیث میں آتا ہے احلت لنا میتتان, اللہ نے دو مردار ہمارے لیے حلال کر دیے ہیں, السمک والجراد, ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. ٹڈی سمجھتے ہیں, وہ جو کھیتوں کو چٹ کرنے والی نہیں, ابھی 2-3 سال پہلے پاکستان میں بھی آئی ہوئی تھی, پورے غول, وہ ذبح کیے بغیر مر بھی جائے نا تو کیا کر سکتے ہو آپ, کھا سکتے ہو. تو امام ابو حنیفہ کا اسی حدیث کی بیس پر یہ موقف ہے کہ سمندر کی مخلوق میں, پانی کی مخلوق میں صرف مچھلی حلال ہے, مچھلی کے علاوہ کوئی اور جانور پانی کا حلال نہیں ہے, کیونکہ پانی کے جانوروں کو ذبح نہیں کیا جاتا, ان میں بہتا ہوا خون ہی نہیں ہوتا نا, تو وہ سارے مردار ہی کے حکم میں ہیں. لہذا مچھلی کے علاوہ کوئی اور چیز آپ نہیں کھا سکتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج بہت سے اسکالرز نے جہلم والی سرکار سمیت ابو حنیفہ کا اس مسئلے میں مذاق اڑانا شروع کر دیا, اور دلیل کے طور پر قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں سورہ انعام کی, احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ, کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال ہے. حالانکہ اس آیت کا سیاق و سباق آپ دیکھیں, وہاں حرم کی پابندیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ احرام میں تم خشکی کا شکار نہیں کر سکتے, سمندر کا شکار کر سکتے ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے, یعنی احرام کی حالت میں آپ حج کرنے جا رہے ہو نا یا عمرہ کرنے, سمندر میں ہو, وہاں سمندر میں شکار کر سکتے ہو آپ. احرام کی پابندیاں سمندری شکار پہ لاگو نہیں ہوتی. آپ کو پتا ہے نا احرام میں جو مارنا بھی حرام ہے. ابے کیا ہو گیا, اس کی آواز تو تیز کر دو یار بھائی, خدا کا واسطہ, پہلے گلے کی حالت دیکھو. اور آپ احرام میں جو بھی نہیں مار سکتے آپ, سمجھتے ہو, لیکن سمندر کا شکار کیا ہے, حلال ہے. تو اس آیت سے یہ نتیجہ نکالنا اور پھر احناف پہ کیچڑ اچھالنا, مذاق اڑانا کہ دیکھو یہ قرآن کی آیت کے منکر ہیں, اندھے مقلد ہیں, تو یہ نہیں بنتا. آپ کے پاس جب تک پوری نالج نہ ہو آپ تبصرہ نہ کیا کریں. تو حدیث میں آتا ہے دو مردار حلال ہیں, یعنی ہر طرح کے مردار حرام ہے, اس سے مستثنی کس کو کیا گیا ہے,
دو مرداروں کو. اور اسی کو حدیث میں کہا گیا مچھلی کے بارے میں والحل میتتہ کہ اس کا مردار ہمارے لیے حلال ہے. تو دوسری حدیث میں اس کی تفسیر ہے کہ اس مردار سے کون مراد ہے؟ مچھلی مراد ہے. دوسری بات یہ کہ میں نے ایک بیان میں یہ بات کہی تھی کہ اگر سمندر کی ہر مخلوق ہی حلال ہے تو سمندر سے تو ایسا ایسا گند نکلتا ہے نا, وہ چائنا والے بھی نہیں کھائیں گے وہ. تو پھر قرآن کی جو یہ آیت ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اللہ خبیث چیزوں کو تم پر حرام کر رہا ہے, اس آیت کا پھر مطلب کیا ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس آیت کا کوئی مطلب پھر بنتا نہیں ہے. تو خبیث چیز ہے تو حرام ہے نا. تو بعض لوگوں نے اس کا جواب دیا, جن میں جہلم والی سرکار بھی سر فہرست ہے. انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ بھئی یہ تو آپ نے خود سے اس کو خبائث میں داخل کر لیا ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے حلال ہے تو خبائث میں داخل نہیں ہے. تو میرا پھر ایک آخری سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر سمندر میں یا پانی کی مخلوق میں مگرمچھ اور کچھوا بھی حلال ہونا چاہیے. پھر آپ ایک جگہ ٹکو. اور سعودی عرب کے علماء شیخ صالح العثیمین, ان لوگوں کی رائے یہی ہے کہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے. تو ان کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا مگرمچھ اور کچھوا بھی حلال ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ بھی حلال ہے. ہمارے جو اسکالر ہیں نا وہ آدھی بات کرتے ہیں اور آدھی پی جاتے ہیں. تو پھر آپ پبلک کو صرف یہ نہیں بتاؤ کہ کیکڑا حلال ہے, پھر آپ پبلک کو یہ بتاؤ کہ کچھوے کے انڈے بھی آپ اسی طرح کھا سکتے ہیں جیسے مرغی کے انڈے پکا کے کھاتے ہیں, اور مگرمچھ کے انڈے بھی آپ کے لیے اسی طرح حلال ہیں جیسے کچھوے کے انڈے حلال ہیں. جہلم والی سرکار نے اس اشکال کا جواب دیا ہے. وہ جواب یہ دیا ہے کہ کیکڑا اس لیے حلال ہے کہ وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, جبکہ مگرمچھ پانی کے بغیر زندہ بولو رہ سکتا ہے, اس لیے وہ حرام ہے. اور کچھوا بھی پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے. تو سرکار کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ کچھوے کی دو قسمیں ہیں, ایک ہوتا ہے خشکی کا کچھوا, ایک ہوتا ہے پانی کا کچھوا. اور مگرمچھ بھی زیادہ تر پانی کے اندر رہتا ہے. وہ خشکی کا جانور, کبھی کسی جنگل میں مگرمچھ دیکھا آپ نے؟ تو جیسے کیکڑا پانی میں رہتا ہے, کبھی کبھار انجوائے کرنے کے لیے باہر آ جاتا ہے, تو مگرمچھ بھی پانی کا جانور ہے, کبھی کبھار انجوائے کرنے کے لیے باہر آ جاتا ہے. تو جس دن انجوائے کرنے کے لیے باہر تشریف لائے, کائنڈلی آپ اس کو پکڑیں, کباب بنا کے کھائیں. پھر میں کہوں گا کہ آپ کا جو دعویٰ ہے حنفیوں کے خلاف, آپ اس دعوے میں سچے ہو. کھاتے نہیں ہیں تو کم از کم یہ بولیں کہ یہ حلال ہے. یہ لوگ پینترے بدلتے ہیں بہت زیادہ, اور جو جانور حلال ہے اس کے انڈے بھی کیا ہیں؟ حلال ہیں. تو جہلم میں کچھوے کے انڈے بکنے چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں, خشکی کے کچھوے کی بات نہیں کر رہا. کچھوا تو دو طرح کے ہوتے ہیں, پانی کے کچھوے بھی ہوتے ہیں, کبھی کبھار باہر آ جاتے ہیں, جیسے کیکڑا کبھی کبھار کہاں آ جاتا ہے. تو جس دلیل سے کیکڑا حلال ہے اسی دلیل سے کچھوا بھی. تو ابو حنیفہ کا شکر ادا کرو, تمہیں کچھوے کے انڈے اور کچھوے کے انڈوں سے اور مگرمچھ کے انڈوں سے تمہیں انہوں نے بچا لیا. تو اس لیے ہمارا موقف بہت مضبوط ہے کہ سمندر میں صرف مچھلی حلال ہے, مچھلی کے علاوہ کوئی اور مخلوق حلال نہیں ہے. اچھا, جہلم والی سرکار کی عادت یہ ہے, الزامات لگانے میں ماہر ہیں. جہلم والی سرکار نے کہا ہے ایک بیان میں, اور لوگ نکال لیں گے انشاءاللہ وہ کلپ, خود ہی نکال لیں گے لوگ. ایک بیان میں کہا ہے کہ ویل مچھلی حنفیوں کے نزدیک ناجائز ہے. یہ بھی پھینکی ہے لمبی بیٹھے بیٹھے. جب مچھلی مان لیا تو وہ ناجائز بولو نہیں ہے. ہر طرح کی مچھلی حلال ہے. اور ایک آخری سوال میرا, دیکھو عرب 3 طرف سے پانی میں ڈھکا ہوا ہے, جزیرہ عرب ہے نا. اگر یہ کیکڑا اور سمندر کی تمام مخلوق مچھلی کے علاوہ حلال ہوتی, کسی ایک صحابی یا کسی صاحب علم تابعی سے دکھا دو کہ جنہوں نے مچھلی کے علاوہ کوئی چیز کھائی ہو پوری زندگی میں. نبی نے کبھی کیکڑے کو ہاتھ بھی لگایا ہو, صحابہ نے کبھی کیکڑا کھایا ہو, یا تابعین میں سے کسی نے مچھلی کے علاوہ کوئی مخلوق کھائی ہو کبھی بھی, کہیں بھی نہیں ملتا. تو اس لیے ابو حنیفہ پہ اعتراض کرنے سے پہلے آپ 100 دفعہ سوچا کرو. ابو حنیفہ جو تھے نا, وہ عبداللہ بن مسعود, جو علم دیگر صحابہ پہ اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے,
پھر ابن مسعود کے شاگرد علقمہ اور اسود، پھر ان کے ابراہیم نخعی، پھر حماد الکوفی، یہ سب گدی نشین چلے آئے ہیں، ان کے شاگرد امام حنیفہ تھے. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو میں ایک تمہیں مثال دیتا ہوں یار، پھر بات لمبی ہو رہی ہے، بس چھوڑو اس کو یہی ختم کرو، یہ مثال کسی اور وقت دوں گا. میں آپ کو ایک بات بتا ہی دیتا ہوں، اب جب آئی گئی ہے نا. ہمارے جاننے والوں میں میرے ایک استاذ نے ایک واقعہ سنایا ایک عامل کا. یہ قرآن یہاں رکھو، پھر سناؤں گا یہ واقعہ، پھر واپس دے دینا مجھے. ایک عامل کا واقعہ سنایا، وہ بالوں پہ دم کر کے دیتا تھا. بال پہ نا، لوگ جاتے تو کہتے میں بزرگ ہوں، میرے بال لے جاؤ اور وہاں رکھو گے، کام بن جائے گا. تو ہمارے استاذ کہتے ہیں میں نے اس عامل سے پوچھا تو کہاں کے بال دیتا ہے، تیرے سر کے بال تو ختم ہو نہیں رہے، جو بھی آ رہا ہے اس کو ایک بالوں کا گچھا پکڑا رہا ہوتا ہے، یہ چند بال ہوتے ہیں اور دم کر کے. تو اس نے بتایا کہ میں زیر ناف بال دیتا ہوں ان کم بختوں کو، کسی کو بغل کے، کسی کو زیر ناف. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یار تو یہ کیا حرکت کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ. تو کہتے ہیں اس عامل نے کہا کہ یہ کمبخت خدا کا در چھوڑ کے جب میرے پاس آتے ہیں نا تو ان کمبختوں کی یہی سزا ہے کہ ان کو گندے بال دوں میں بھی تم سے کہتا ہوں قرآن و حدیث کو سب مانتے ہیں. قرآن و حدیث کی ایک تشریح وہ ہے جو اسلاف نے کی ہے، بڑے بڑے مجتہدین نے کی ہے. جب تم ان مجتہدین کو فالو کرنا چھوڑ دو گے نا تو تمہاری قسمت میں آج کل کے کمبخت قسم کے اسکالر تمہیں گمراہ کریں گے. یہ تمہاری سزا ہے دنیا میں. اتنے بڑے بڑے لوگوں کو تم نے چھوڑا اور یہ کہہ کے کہ ہم تقلید نہیں کرتے. اور کس کی تقلید میں آئے؟ آج کل کے اسکالر کی، جن کو عربی پڑھنا نہیں آتی ہے، جن کو آیتوں کا ترجمہ کرنا نہیں آتا ہے. اس لیے ہم اگر مسلک پرست ہوتے ہیں نا تو ہم اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں آپ کو. ہم مسلک پرست نہیں ہیں، تبھی تو ہم کہتے ہیں مجتہدین کو فالو کرو. لے آؤ اب دوبارہ اگلی آیت. چلو آپ آگے چلتے ہیں. تو پہلی آیت کا پہلا حصہ سمجھ میں آ گیا. حرمت علیکم المیتہ، یہ اسلام کا حسن ہے. ہمیں یاد ہے ہم بکریاں وغیرہ پالتے تھے، ہمارے پڑوسی بھی کبھی کوئی بکری مر جاتی تھی نا تو ہم چھوڑ دیتے تھے اس کو. تو کچھ غیر مسلم آتے تھے، اٹھا کے لے کے کھاتے تھے. حالانکہ ہم بچے تھے لیکن ہمیں بڑی گھن آ رہی ہوتی تھی، یار یہ کیا کر رہے ہیں. تو اسلام نے کیا کیا؟ ہم پر احسان کیا. ہماری فیلنگ کو نیچر پہ باقی رکھنے کے لیے اللہ نے ہم پہ پابندی اگر نہ لگائی ہوتی، عقل استعمال کر کے ہم بھی گند میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیتے. ولیمے ہوتے لوگوں کے، کیا پکایا بھائی؟ گدھا پکایا آج ہم نے، کتے پکائے ہیں. کس دلیل سے سمجھاتے ہیں کتا کھانے کی چیز نہیں ہے؟ وہ کہتا کیا ہے، کتا ہی تو ہے، کتا ہی تو ہے نا. تو پھر تو بھائی کچھ بھی کھاتے رہو بیٹھ کے. تو اللہ نے پابندی لگا دی. دوسری اللہ نے پابندی لگائی والدم، خون بھی حرام ہے تمہارے اوپر، بہتا ہوا خون. ایک خون وہ ہوتا ہے جو جانور کے گوشت میں لگا رہ جاتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے. جب جانور ذبح کرتے ہیں اور جو خون نکلتا ہے وہ خون بھی ہم پر کیا ہے؟ حرام ہے. یہ درندوں کے کھانے کی چیز ہے، شیر اور چیتوں کے پینے کی چیزیں ہیں، کتوں کے کھانے کی چیزیں ہیں، انسانوں کے کھانے کی چیزیں نہیں ہیں. سمجھتے ہو؟ تیسری چیز وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اللہ کہتے ہیں سور کا گوشت بھی تم پہ کیا ہے؟ حرام. آپ کو پتہ ہے اتنا گندا جانور ہے سور، پہانا کھاتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ آپ یوٹیوب پہ سرچ کرو. پہلے زمانے میں جب یہ سیوریج کا سسٹم نہیں تھا نا، سسٹم تو ابھی بھی نہیں ہے کراچی میں تو کہتا ہوں یہ وہی پال لو خنزیر، وہ زیادہ اچھا صفائی کرے گا. لیکن پہلے زمانے میں تو بالکل ہی سسٹم نہیں تھا. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں تو یہ لوگ یورپ میں کیا ہوتا تھا، یہ ایسا کرتے تھے جو بیت الخلا کی گندگی سب ایک جگہ جمع ہوتی رہتی تھی. پھر یہ لوگ سور پالتے تھے. پھر کیا کرتے تھے؟ سوروں کو بھوکا رکھتے تھے. پھر ان کا وہ شٹر کھولتے تھے، وہ سارے سور بھاگتے ہوئے آتے، وہ بھوکے ہوتے تھے 2-3 دن کے، وہ ساری گندگی چاٹ کے. کتنا غلیظ گند ہے انسان کا. یہ تو اس کی خوراک ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اتنا گندا جانور. تو اس کا گوشت کیسے کھائے گا یار انسان؟ اور غیرت بھی نہیں ہے اس میں. بہرحال تو اللہ نے کیا کہا؟ لحمل. اور آپ کو پتا ہے انگریزوں میں سور کھانے کا رواج نہیں تھا، یہ ان میں پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے بعد آیا ہے. خوراک کی قلت ہو گئی، ان کے پادریوں نے فتویٰ دیا مجبوری میں جائز ہے. تو بھوک سے مرنے کے لیے تو اسلام نے بھی اجازت دے دی ہے بھائی، یہ مرتا کیا نہ کرتا.
تو انہوں نے بھوک سے مرنے کے چکر میں جب کھانا شروع کیا تو ان کو چسکا لگ گیا. اور اتنا غلیظ جانور ہے نا, آپ کہیں اب یورپ میں ہم سفر کرتے ہیں نا باہر ملکوں میں, اتنی اسمیل آ رہی ہوتی ہے, گھن آ رہی ہوتی ہے اسے دیکھ. وہی بات ہے, آپ گندگی کھانا شروع کر دو تو عادی ہو جاؤ گے. تو آگے اللہ نے فرمایا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ, جس جانور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا جائے. یہ بھی روحانی گندگی آ گئی ہے. پیر کے نام پہ ذبح کر دیا, مزار کے نام پہ ذبح کر دیا, یہ بھی محسوس کرنے کی چیز ہے. توحید پرست آدمی ایسا جانور نہیں کھاتا. اس کی میں مثال دیتا ہوں اپنی دادی سے. ہماری دادی نا میت کے کھانے میں کبھی نہیں جاتی تھی. کسی کے یہاں میت ہو گئی نا, وہ دیگ بنا کے کھلا رہے ہیں سب کو, ہوتا ہے لوگوں میں. میری دادی نہیں جاتی تھی. ہم ان سے پوچھتے تھے دادی آپ کیوں نہیں جا رہی؟ وہ کہتی تھی مجھے مردوں کے کھانے حلق میں ہی نہیں اترتے, گھن آتی ہے. حقیقت ہے یہ. تو یہ محسوس کرنے کی چیزیں ہیں. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. اللہ کہتے ہیں جس جانور کو ذبح کیا گیا کس کے نام پہ؟ کسی بت کے نام پہ بھیٹ چڑھایا ہے, مزار پہ بھیٹ چڑھایا کسی بزرگ کے نام پہ, وہ انسانوں کے توحید پرستوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے. والمنخنقۃ, کچھ جانور طبعی موت مرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اب تم شکار کرو گے, شکار کر کے جانور ہلاک کرو گے نا, تو شکار کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں. صرف ایک قسم حلال ہے, باقی ساری کیا ہے؟ حرام. وہ کیا ہے؟ المنخنقۃ, حلال جانور تم نے گلا گھونٹ کے اگر مارا ہے اس کو بھی تمہیں کھانے کی اجازت بولو نہیں ہے. کیسی پاکیزہ تعلیمات ہے. بلڈ اندر رہ جاتا ہے سارا, گندا خون. گورے جب کھانا پکاتے ہیں نا, آپ ان کا کھانا دیکھو, خون نکلتا رہتا ہے سالن میں. اور خون گندی چیز ہے, بیماریاں بھی ہوتی ہیں اس میں. اب تو وہ بھی ذبیحہ کی طرف آ رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ یار ذبح کر کے کھایا کرو. تو جس جانور کا گلا گھونٹ کے مار دیا اس کو بھی کھانے کی اجازت نہیں. والموقوذۃ, اللہ کہتے ہیں جس کو پتھر پھینک کے مارا ہو اور اس سے وہ مر گیا ہو, وہ جانور بھی کھانے کی اجازت بولو نہیں. یہاں گولی کا شکار آ گیا. دیکھو دھار والی چیز اگر ماری نا اپنے جانور کے, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تیر چلایا, وہ اس کے گھپ گیا, آپ قریب پہنچے, جانور ٹھنڈا ہو چکا تھا, ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا, تو وہ حلال ہے. کیوں؟ دھار والی چیز ماری ہے آپ نے اس کی, اور ذبح کرنے کا موقع ملا بھی نہیں ہے آپ کو. لیکن قرآن کہہ رہا ہے اگر پتھر سے مارا ہے, تو پتھر سے اگر مارا ہے جانور تو پھر وہ حلال نہیں ہے, بے شک اللہ اکبر پڑھ کے مارا ہو. اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ گولی کا شکار حلال نہیں ہے, کیونکہ گولی میں آگے دھار نہیں ہوتی. اب بعض عرب علماء کا موقف یہ ہے کہ گولی کا شکار حلال ہے, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے فائر کیا تو حلال ہے. لیکن جمہور علماء, جو خاص طور پہ حنفی مکتب فکر کے علماء ہیں, بر صغیر کے علماء, مصر میں, شام میں, جو بھی فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں حلال نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گولی صرف یہ کرتی ہے کہ خون نکال دیتی ہے, تو پتھر بھی نکال سکتا ہے. قرآن نے ہر طرح کے پتھر کے شکار کو حرام قرار دیا ہے, چاہے وہ خون نکالے چاہے خون نہ نکالے. تو حکم کا مدار اس پر نہیں ہے کہ پتھر مار رہے ہیں یا گولی مار رہے ہیں, حکم کا مدار اس پر ہے دھار والی چیز مار رہے ہیں یا گول چیز مار رہے ہیں آپ اس کو. یہ ہے صرف فرق یہ ہے کہ آپ پتھر کی طاقت جیسے غلیل سے بڑھا سکتے ہو, ہاتھ سے بڑھا سکتے ہو, تو وہ بیرل میں رکھ کے بارود سے اس کی پھینکنے کی طاقت کو بڑھا دیتے ہو آپ. تو پھینکنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے جس سے وہ جسم میں گھس کے خون نکال دیتی ہے. تو خون نکالنا کافی نہیں ہے, خون نکالنا تو پتھر کے ذریعے بھی ممکن ہے, زور سے مارو گے تو خون نکل جائے گا. تو اس لیے ہماری رائے میں گولی کا شکار حلال نہیں, اور یہ مضبوط موقف ہے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم جانور کا شکار کرتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا ہمارے تیر سے مرا ہے یا کسی درندے نے مارا ہے, آپ نے منع کر دیا اس کو کھانے سے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی 50% حلال اور 50% حرام کا امکان ہو تو حرام والے پہلو کو ترجیح دی جائے گی. تو اگر گولی کے شکار میں فرض کر لو کہ ہم اس کو دھار مان لیں تو بھی دوسرے پتھر والا عنصر اس میں زیادہ ہے. تو جب تک حلال ہونے کا یقین نہیں ہوگا آپ کے لیے وہ جانور
حرام رہے گا. ہاں گولی سے شکار کیا آپ نے اور جانور کے مرنے سے پہلے ذبح کر دیا پھر تو ٹھیک ہے, یا گولی میں دھار ہو آگے, دھار کا مطلب نوک ہو آگے, یا بلیڈ لگا ہوا ہو اور بلیڈ جا کے اس کو لگے پھر ٹھیک ہے, پھر وہ تیر کی طرح ہے, سمجھتے ہو. لیکن کلاشنکوف کی گولی ہو گئی یا 32 بور کی گولی, ان میں دھار نہیں ہوتی, یہ پھینکنے کی قوت سے اندر جا کے گھستی ہیں, تو اس کو اللہ نے موقوذہ کہہ دیا ہے. موقوذہ جو پتھر کی طاقت سے جانور ہلاک ہوتا ہے وہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں. اور اس میں دیکھو جانور کو بھی سہولت دی جا رہی ہے. اگر اسلام یہ پتھر کی طاقت والے جانوروں کو حلال کر دیتا, لوگ پٹخ پٹخ کے مار رہے ہوتے جانوروں کو. اسلحہ تو اب ایجاد ہوا ہے, آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں, میں نے خود دیکھا ہے, آپ بھی دیکھ لیں. بعض علاقوں میں کیا ہو رہا ہے, ہندوستان میں بعض غیر مسلم کیا کر رہے ہیں, کسی جانور کو جب کھانا ہے نا تو سر پہ کھینچ کے ڈنڈا مار رہے ہیں اس کے. تو یہ بھی موقوذہ میں داخل ہے, ڈنڈا ہو یا پتھر ہو ایک ہی ہے. اس جانور کے لیے بھی جب ہم ذبح کرتے ہیں نا جانور کو, یا دھار والی چیز جاتی ہے, اس میں جانور کو تکلیف کم ہوتی ہے اور بلڈ زیادہ نکلتا ہے. بلڈ جلدی نکلنے سے جانور ٹھنڈا جلدی ہو جاتا ہے. تو اس میں جانور پہ بھی رحم ہے اور انسان کو بھی اخلاقیات سکھائی جا رہی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ تیسری قسم ہو گئی. والمتردیۃ, اللہ کہتے ہیں کوئی جانور بلندی سے گر کے ہلاک ہو جائے اس کو بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے. شکار کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ آپ ہرن کو اوپر لیتے 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 ایسی جگہ لے گئے جہاں وہ پھسل کے نیچے گر گیا, خون تو اس میں بھی نکلے گا لیکن وہ حلال نہیں ہے. والنطیحۃ, اسی طرح ایک جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مار کے ہلاک کر دیا. اب سینگ میں دھار ہوتی ہے بہت دفعہ, لیکن وہ دھار آپ استعمال نہیں کر رہے, وہ کون استعمال کر رہا ہے؟ جانور. یہ ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ اللہ اس کا مطلب دھار ہونی چاہیے, تو اللہ نے کہا نہیں, دھار والی چیز ہو اور تمہارا ہاتھ ہو اور تم نے بسم اللہ اللہ پڑھنا ہے, کسی اور جانور نے مار دیا. اسی وجہ سے علماء کا موقف یہ ہے, بر صغیر کے علماء کا, کہ مشینی ذبیحہ حلال بولو نہیں ہے. ایک ہی صورت حلال ہونے کی بچ جاتی ہے کہ آپ نے جانور کو پکڑنا ہے, گلے پہ آپ نے چھری چلانی ہے. اور ویسے بھی دیکھو اس میں اسلام نے انسان کی بھی ویلیو ہے کہ خود چھری چلائے, خود سے کہیں چھری گر کے چل گئی حلال نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ آگے آیتوں میں آ رہا ہے کہ یہود و نصارہ کا ذبح کردہ تمہارے لیے حلال ہے, ہندو کا ذبح کردہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. تو اس میں مذہب کی بھی قید لگائی ہے, مذہب کی قید کہ مسلم ہونا چاہیے ذبح کرنے والا, یا عیسائی ہونا چاہیے, یا یہودی ہونا چاہیے, کیونکہ یہ سیم ہے. یہودی عیسائیوں کا جرم کم درجے کا ہے, آسمانی کتابوں کی طرف منسوب ہے وہ. اب مشین جو ہے جس سے ذبح کر رہے ہوتے ہیں مرغیاں لاکھوں, یہ یہودی ہوتی ہیں یا عیسائی ہوتی ہیں؟ بولو نا, یہ کچھ بھی نہیں ہوتی. آپ کہہ سکتے ہو بٹن دبانے والا تو مسلمان ہے نا, اس میں بٹن دبانے والا تو مسلمان ہے. تو بھائی قرآن سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ یہودی, عیسائی یا مسلم کا ذبیحہ ہونا چاہیے. ہاتھ جو استعمال ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ بٹن جب آپ دباتے ہو نا تو بٹن دبانے کی حد تک تو آپ کا کام ہوتا ہے, آگے سارا کام مشین کا ہوتا ہے. تو مشین کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اب سوال پیدا ہوتا ہے اسلام کو یہ قید لگانے کی ضرورت کیا تھی کہ بھائی مسلم ہو, بھائی چلو گلا کاٹ دیا, اس کا خون نکل گیا نا, تو اب یہ کیا کہ یار تو مشین کاٹے یا ہندو کاٹے یا سکھ کاٹے تو یہ کیا مسلمان ہو؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے, خوب سمجھ لو. اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ جو سلیم الطبع انسان ہوگا, دیکھو بہت ساری اس میں حکمتیں ہیں. ایک بڑی حکمت اس میں سرسری غور سے جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جانور کا کھانا اصولی طور پر حلال ہونا ہی نہیں چاہیے. جیسے کہ ایتھیس لوگ جو ہے نا, جو ویجیٹیرین ہے, ایتھیس نہیں ویجیٹیرین بولتے ہیں کہ جتنا ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے اتنا ہی جانوروں کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے. آپ کس بیس پہ ان کو قتل کر کے کھا رہے ہو؟ آپ آلو پیاز ٹماٹر کھاؤ نا, یہ ظلم ہے جانوروں کو کاٹنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایتھیس لوگ کیا کہتے ہیں؟ مسلمان بقرعید میں اتنے جانور کاٹتے ہیں, ظلم ہے جانوروں پر. ان کا جواب تو بہت آسان ہے کہ بقرعید میں کاٹنا اگر ظلم ہے تو KFC کے برگر میں مرغی کاٹ کے ڈالنا بھی کیا ہے؟ اصولی طور پر تو جانور کا کاٹنا واقعی ظلم ہے, کیونکہ جتنا زندہ رہنے کا آپ کو حق ہے اتنا ہی
جانور کو بھی حق ہے. جانور اگر جانور کو کھاتا ہے اس میں تو عقل نہیں ہے نا, اور مجبور بھی ہے, وہ کیا کھائے گا اس کے علاوہ؟ ہمارے پاس تو آلو پیاز ٹماٹر خربوزے کم ہے کیا؟ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ہم گوشت ہی کھائیں. گوشت صحت کے لیے بہت مفید ہے لیکن ضروری نہیں ہے. ہندو 90 سال بغیر گوشت کے زندہ رہ لیتے ہیں, ویجیٹیرین ہوتے ہیں رہ لیتے, ایسے گوشت کے بغیر زندگی ہے نہیں, ایسا نہ چھوڑ دینا. یہ انسان کی نیچرل غذا میں شامل ہے گوشت. تو اصولی طور پر حلال نہیں ہونا چاہیے, ظلم ہونا چاہیے. لیکن مسلمان اللہ کا نام لے کے جانور کے گلے پہ چھری چلاتا ہے, یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو میرے لیے مسخر کیا ہے, میرے لیے خود سے اس کا کاٹنا ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی مخلوق ہے, میں بھی کیا ہوں, مخلوق. میں کس بیس پہ اس کو کاٹ رہا ہوں بھائی؟ وہ کہے گا نہیں یار تم اپنے فائدے کے لیے اپنے بھائی کو قتل کرو تو جرم ہے, گائے کو کاٹو تو یہ بھی تو ظلم ہونا چاہیے نا. لیکن ہمیں گائے پر کوئی ملکیت حاصل نہیں ہے, لیکن اللہ کو ہے. جب اللہ ہمیں پرمیشن دے گا, اس کی میں مثال دوں, جیسے کل میں نے مسئلہ بتایا نا, میں بلکہ بتاتا رہتا ہوں, جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا. لیکن اگر کوئی شخص کسی کو وکیل بنا دے کہ تم میری بیوی کو طلاق دے سکتے ہو, میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں, تو اس کے پاس بھی اختیار چلا جائے گا. اب آپ نے وسیم سے کہا کہ میں تو ڈر رہا ہوں بیگم کے سامنے آتے ہوئے, تو جا, میں تجھے اجازت دے رہا ہوں کہ میری طرف سے میری بیوی کو ڈیورس دے دے. تو وہ جا کے آپ کی طرف سے آپ کی بیوی کو جب ڈیورس دے گا تو بیوی کہے گی کہ تمہیں یہ کس نے رائٹ دیا کہ تم مجھے طلاق دے رہے ہو؟ وہ کہیں گے بھائی جس کے پاس رائٹ تھا اس نے دیا یہ رائٹ. اب حلال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو اسی طرح ہم جب گائے کو کاٹتے ہیں, گائے بزبان حال ہم سے پوچھتی ہے تمہیں یہ کس نے رائٹ دیا کہ میں اچھی بھلی لائف کو انجوائے کر رہی ہوں. بکرا کہتا ہے ابھی میری جوانی کے دن آئے تھے, ابھی تم کمبخت 10 سال گرل فرینڈوں کے ساتھ گھومتے ہو, پھر جا کے شادیاں کرتے ہو, اور وہ بھی 4 کھینچ رہے ہوتے ہو. ابھی آنکھ مٹکا شروع ہوا ہے, بھی میں جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے, تھوڑا سا بھی میں نے لائف کو انجوائے کرنا شروع کیا ہے, اور کمبخت تو مجھے کس بیس پہ لٹا کے کاٹ رہا ہے, تو تجھے یہ میرے اوپر کہاں سے طاقت آئی؟ تو ہم بکرے کو جواب میں کیا کہیں گے؟ واقعی ہمیں تیرے اوپر کوئی ولایت حاصل نہیں ہے, لیکن خدا کو ہم پہ بھی ہے اور تجھ پہ بھی ہے. تو جس خدا کو تجھ پر ہے نا, اس نے ہمیں کہا ہے کہ تم کاٹ سکتے ہو. دیکھو انسان کو قتل کر سکتا ہے نہیں, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا نا, کیوں؟ اب کیسے حلال ہو گیا بھائی؟ اسماعیل پر بھی کنٹرول خدا کا, ابراہیم پر بھی کنٹرول خدا کا. تو جب اللہ کہے گا تو پھر حلال ہے, ورنہ حلال نہیں ہے. تو اللہ کو مانتے یہ 3 لوگ ہی ہیں, یہودی, عیسائی اور مسلمان. باقی اللہ کو مانتے کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا یہ 3 جو مجھے مانتے ہیں ان کو تو رائٹ ہے کہ ذبح کریں اور کھا جائیں, اس کے علاوہ جب کوئی کاٹے گا تو کس بیس پہ کاٹ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کس بیس پہ کاٹ رہا ہے؟ کاٹے گا تو نہیں کھاؤ گے اس کو. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں آج بس مکمل کر دوں. وما اکل السبع, اسی طرح اللہ فرماتے ہیں درندہ کسی جانور کو اگر کھا لے. میں جب مسائی قوم میں گیا نا, وہاں ادھر تنزانیہ کے جنگلوں میں, وہ کیا کرتے ہیں, شیر کھاتا ہے نا کسی ہرن کو پکڑ کے, شکار کرے گا شیر اور پٹخ کے کھال ادھیڑ رہا ہوگا, تو ڈنڈے لے کے جائیں گے, شیر کو مار کے بھگا دیں گے, لے آئیں گے. آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہوں کہ یہ چیز انسانوں پہ سوٹ بولو نہیں کرتی, واقعی نہیں کرنا. عجیب سی وحشت ہوتی ہے یار, یہ کیا کر رہے ہو یار, جانور کے منہ سے نوالا چھین رہے ہو. ہاں ذبح کر دو تو پھر موت کا سبب کون بنا ہے؟ آپ بنے ہو. تو اللہ کہتے ہیں درندہ جو کھائے گا اس نے مارا ہے نا, تو اب تمہارے لیے وہ جانور حلال نہیں ہے. یہ بھی انسانیت کی توہین ہے. تو بھائی تہذیب آپ کو صرف اسلام میں نظر آئے گی, غیر مسلموں کی تہذیب 3 پیس سوٹ اور ٹائی کے سے آگے نہیں بڑھتی. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ, اسی طرح جو بتوں کی بھیٹ چڑھائے جاتے ہیں جانور, مزاروں پہ کٹ رہے ہوتے ہیں, ان کے قرب حاصل کرنے کے لیے بتوں کی بھیٹ چڑھائے جا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے. تو دیکھو اسلام نے حلال کا ایک بڑا کانسیپٹ دیا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ یورپ امریکہ میں جاتے ہیں نا, وہ حلال حرام کی فکر چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسا مت کیا کرو, جا کے فکر کیا کرو. جہاز میں جب جاؤ حلال منگواؤ,
اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں, مرغی پہ بہت دفعہ حلال لکھا ہوا ہوتا ہے, ہوتی نہیں ہے. بہت سے اسلامی ملکوں میں بھی حلال نہیں مل رہی مرغی. میں نے تو اب جہازوں میں نا مرغی کھانا چھوڑ دی ہے, کیونکہ مشین کا ذبیحہ ہوتا ہے, اور آج کل اسکالرز مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے بک رہے ہیں, مل رہے ہیں, وہ ہر چیز کو حلال 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 حلال. پھر وہ کہتے ہیں ایکچولی ضرورت ہے, ایکچولی ضرورت ہے. ضرورت کہاں سے؟ ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھوک سے مرنے لگو. بھیسیوں چیزیں کھانے کی ہیں, مچھلی کھا لو آنکھ بند کر کے جہاں بھی ملتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اسلامی ملکوں میں, اچھا پاکستان میں بہت خاندانی حلال ملتا ہے, ایسا حلال چکن جو یہاں پر ہے نا گوشت, یہ دنیا میں نہیں ہے کہیں. سعودی عرب میں بھی بہت, وہاں کے لوکل کمپنیوں کا تو بالکل حلال ہے, باہر کے آنے والے کا پتہ نہیں ہے. میں سعودی ایئر لائن میں بھی جب جاتا ہوں, مرغی کھانے سے میں احتیاط کرتا ہوں. میں نہیں کہہ رہا حرام ہے, مجھے تحقیق نہیں ہے, لیکن میرا دل نہیں مانتا. ہو سکتا ہے جو آپ تحقیق کریں تو ثابت ہو جائے کہ وہ حلال ہے, لیکن برازیل سے پتہ نہیں کہاں سے چکن آ رہا ہے, کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہاں آپ سعودی ایئر لائن میں, ایمریٹس ایئر لائن میں جائیں, بکرے کا یا گائے کا گوشت منگوا لیں, وہ حلال ہوتا ہے, کیونکہ وہ مشینی ہوتا نہیں ہے نا. مرغیوں کو تو کٹ کٹ کر مشین لگاتے ہیں, گایوں کو کون مشین چلائے گا اتنی بڑی. تو گائے کا گوشت, بکرے کا گوشت حلال ملتا ہے. تو باہر ملکوں میں جب جایا کرو, انسان کے بچے بن کے رہا کرو, ایسے نہیں کہ جو آ رہا ہے کھا لیا. جاپان میں بہت مشکل ہے حلال ابھی بھی. تو میں جب جاپان گیا تو وہاں کے مسلمانوں نے بتایا کہ بھائی ہم نے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے. جاپان میں مسئلہ یہ کہ دودھ میں بھی حرام شامل ہوتا ہے, کافی میں بھی حرام شامل ہوتا ہے. کافی بھی آپ لوگ نا تو وہ پڑھتے ہیں کہ یار اس میں حرام چیزیں شامل ہیں, سور کی چربی ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے اس میں. تو جب بھی کسی غیر مسلم کنٹری میں جاؤ تو وہاں پہلے مسلمانوں سے رابطہ کر لو. تو ہر جگہ ایپ بن گئی ہے الحمدللہ. تو ہمارے دوست جاپان میں ہمارے ساتھ تھے, جب بھی کوئی چیز خرید, کافی بھی لینی ہوتی نا تو وہ موبائل میں ڈال دیتے, اس میں فوراً وہ سامنے آ جاتا, وہ فوراً فیصلہ کر لیتے. تو آسان کر دیا الحمدللہ بہت اس کا, لیکن تھوڑی سی تحقیق ایک دفعہ کرنی پڑے گی. اور میں تو لوگوں سے کہتا ہوں جو باہر ملکوں میں رہتے ہیں, یار ہر شخص مسلمان حلال کھانا چاہتا ہے تو تم حلال کا بزنس کر لو وہاں پہ. اب جاپان میں ایک بنگلہ دیشی نے جب دیکھا نا کہ حلال مشکل ہے, اس نے سلاٹر ہاؤس کھول لیا, دنا دن کروڑ پتی بن گیا. وہ بہت اچھا کیا, بزنس بھی ہو گیا, لوگوں کو حلال کھانے کو بھی بولو مل گیا. تو یہ ہر جگہ آج کل ٹھپے لگ رہے ہیں حلال کے. مشینی ذبیحہ ہوتا ہے, بعض دفعہ ذبیحہ ہوتا بھی نہیں ہے, بس ایک ٹھپا لگایا ہوا تو حلال, ٹھپا لگایا ہوا تو حلال. وہی وہ مثال ہے, بس وہ کہہ کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک سیاسی لیڈر تقریر کر رہا تھا کہ آپ مجھے ووٹ دیں, میں مردوں کے لیے الگ ہاسپٹل بناؤں گا, خواتین کے لیے الگ ہاسپٹل بناؤں گا. آپ مجھے ووٹ دیں, میں مردوں کے لیے الگ اسکول بناؤں گا, خواتین کے لیے الگ اسکول. بولے جا رہا ہے نا, پھینکے جا رہا ہے. کسی نے کہا ہمارے ہاں میٹرنٹی ہوم نہیں ہے, جو خواتین کے بچہ پیدا ہونے کے جو ہاسپٹل ہوتا ہے وہ نہیں ہے. اس نے کہا آپ مجھے ووٹ دیں, مردوں کے لیے الگ بناؤں گا, خواتین کے لیے الگ. تو بعض لوگ ہوتے ہیں بیٹھ کے پھینکنے کے لیے, پھینکتے رہو بعد میں دیکھیں گے. تو ایسے ہی بعض ملکوں میں حلال کی اسٹیمپ بعض اداروں نے بنائی ہوئی ہے, جو آتا رہے گا حلال ٹھپا حلال ٹھپا, چاہے وہ سور پہ بھی ٹھپے لگا رہے ہوتے ہیں حلال کے. تو خالی ٹھپا دے کے فیصلہ نہ کر لیا کرو کہ یہ حلال ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.